صفحہ نمبر 281 صفحے کے شروع سے لائن نمبر 1 سورۃ اعراف کی آیت نمبر 204 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ آپ یاد کریں اپنے رب کو فی نفسک اپنے جی ہی جی میں تضرعا عاجزی کرتے ہوئے وخیفہ اور ڈرتے ہوئے دون الجہری نہ کہ بلند آواز سے بلکہ آہستہ آواز سے من القول بالغدو والآصال صبح کے وقت والآصال اور شام کے وقت ولا تکن من الغافلین اور نہ ہو جائیے غافلین میں سے غافلوں میں سے نہ ہو جائیں. ان الذین عند ربک بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے پاس ہیں یعنی اپنے رب کے مقرب مقبول بندے ہیں لا یستکبرون عن عبادتہ وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے ویسبحونہ اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَلَهُ یسجدون اور وہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ذکر کی تلقین فرمائی کہ فرمایا کہ انسان کو ذکر بھی کرنا چاہیے. تو ذکر سے مراد علماء نے ذکر سے مراد قرآن پاک بھی ہے, ذکر سے مراد دوسرے اذکار بھی ہے, تیسرا کلمہ ہے, درود پاک ہے, استغفار ہے, جتنے بھی اذکار ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا. ذکر سے مراد یعنی قرآن پاک اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں. تو فرمایا ذکر سے مراد قرآن پاک بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ انسان کو قرآن پاک کی جو ہے صبح و شام ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ پہنچے تو وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے نوافل کے اندر, لیکن آہستہ آواز سے بہت آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے. پھر آگے پہنچے تو دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز کی نیت باندھی ہے اور بڑی بلند آواز سے تلاوت کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے گئے. جب یہ حضرات صبح کے وقت مسجد میں داخل ہوئے نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے لیکن بہت آہستہ کیوں کر رہے تھے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا
کہ یا رسول اللہ جس کو میں سنانا چاہتا تھا اس نے سن لیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے عمر آپ تلاوت کر رہے تو اتنی بلند آواز سے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ بلند آواز اس لیے کر رہا تھا کہ ایک تو نیند کا غلبہ نہ ہو، دوسرا شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ آپ تھوڑا سا بلند آواز سے تلاوت کریں، اور حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ تھوڑا سا آہستہ ہو جائیے۔ تو یہاں بھی اس آیت کے اندر فرمایا کہ آپ اپنے رب کو یاد کیجئے جی ہی جی میں، پھر آگے فرمایا تضرعاً عاجزی کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، رب العالمین تو ہی تو ہے، وخیفہ اور فرمایا خوف کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے، دون الجہر پھر فرمایا بلند آواز سے نہیں، من القول بالغدو والآصال ذکر کرنا ہے تو آہستہ آواز سے۔ تو یہاں آہستہ آواز کا حکم دیا گیا، تو اس لیے علماء فرمانے تین جو ہے اس کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا پہلا ادب تو یہ ہے کہ انسان ایسے ذکر کرے کہ انسان کا سانس چلے، انسان کی زبان نہ چلے۔ اور فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے اور سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان کا سانس بھی چلے، دل بھی چلے، اور انسان کی زبان بھی اللہ اللہ کا ذکر کرتی ہو، قرآن پاک پڑھتی ہو، یا جتنے بھی اذکار ہیں کوئی بھی ذکر کرتی ہو۔ فرمایا اس کے اندر انسان کی توجہ بھی ہو جائے گی، دل بھی متوجہ ہوگا، اور انسان کی زبان بھی ذکر کر رہی ہوگی۔ اور فرمایا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کی زبان تو ذکر کرے لیکن انسان کا دل ذکر نہ کرے، انسان کی توجہ نہ ہو۔ اب زبان ذکر کر رہی ہے لیکن وہ کوئی اور حساب و کتاب کر رہا ہے، کسی اور کی یادوں کے اندر گم ہے، کوئی اور دماغ کے اندر خیالات چل رہی ہیں، تو فرمایا یہ بھی جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا زبان کے ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے اثرات دل کے اوپر پڑیں گے، اور دل بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا بن جائے گا۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ رب العزت میری ہر بات سے آگاہ ہے، جو میں بول رہا ہوں اللہ رب العزت وہ سن رہے ہیں۔ فرمایا انسان کو دھیان ہی نصیب ہو جائے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہی ہے، جو بھی کام کرے پھر اس کے لیے سوچے کہ اللہ کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے، جس سے میں اگر کوئی دنیا دار نہیں دیکھ رہا، اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا، جس کا میں کام کر رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، جس ذات نے دیکھنا ہے وہ تو دیکھ رہی ہے۔ بالغدو والآصال فرمایا صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی۔ تو بعض رات نے یہ فرمایا کہ صبح شام سے مراد ذکر کر کے اللہ نے سارا دن مراد لیا ہے کہ انسان کی جو زبان ہے ہر وقت اللہ رب کا ذکر کرتی رہے۔ تو اس لیے فرمایا انسان کو کبھی بھی اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہونا چاہیے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہو جائیں آپ ان لوگوں میں سے جو غافلین میں سے ہیں، غافلین میں سے آپ شامل نہ ہوں۔ فرمایا ایک ہے ساری زندگی کی غفلت، ساری زندگی غفلت کے اندر گزر رہی ہے، اور فرمایا ایک ہے 2-4 سال کی غفلت، ایک ہے چند مہینوں کی غفلت، ایک ہے 1 لمحے کی غفلت۔ تو یہاں اللہ بشار فرمایا کہ غفلت کے اندر تو جانا نہیں، چاہے وہ 1 لمحے کی ہو، چاہے 1 ماہ کی ہو، 1 گھنٹے کی ہو۔ تو فرمایا اپنے دل کو غفلت کے اندر نہ لے کر جائیں۔ جب انسان غفلت کے اندر جائے گا پھر دوسری چیزیں دل کے اوپر اثر کریں گی، جب دوسری چیزیں اثر کریں گی آہستہ آہستہ اللہ کے ذات سے دور ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ بعض لوگ بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن جب غفلت کے اندر جاتے ہیں تو پھر ایسی غفلت کے اندر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کی ذات کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ سیدھا کیا ہوا ہے، حضرت معاذ کی طرف نہیں دیکھ رہے، آنکھوں میں آنسو ہے، حضرت معاذ بھی رو رہے ہیں۔ اے معاذ جب تم دوبارہ مدینہ میں آؤ گے تو میرے روزے کو پاؤ گے، میری قبر کو پاؤ گے، میں یہاں موجود نہیں ہوں گا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، کافی میل دور تک چھوڑنے گئے۔ اور پھر فرمایا حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں اپنا شعار بنا لوں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو میں کرتا رہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے معاذ تیری جو زبان ہے ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، درود پاک ہے، سلسلہ کلمہ ہے، استغفار ہے، جو بھی پھر زبان کے اوپر جاری ہو جائے۔ اور فرمایا جب انسان تھک جائے اب زبان ہر وقت کوئی اور کام، تو انسان کوشش کرے کہ اس کا جو دل ہے اس کے اندر اللہ کی یاد دھیان سے ہو جائے، زبان دل کے ساتھ سانس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرے۔ ان الذین عند ربک، فرمایا بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، تیرے رب کے پاس ہونے سے مراد جو مقربین ہیں، جو مقبول بندے ہیں،
فرمایا جب انسان کو اللہ کی ذات کا قرب ہو جاتا ہے، وسلم کی حدیث ہے، علم شاہ فرماتے ہیں، فرمایا میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے۔ یعنی پھر مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو سننا ہے، بولنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ رب کی ذات نے حکم دیا، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جسے اللہ کی ذات نے منع فرمایا۔ فرمایا لا یستکبرون عن عبادتی، فرمایا وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور فرمایا اس کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اسے وہ فرمایا یہ بھی مراد ہے کہ جو فرشتے ہیں، اسی طرح صلحاء ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے مقربین میں سے ہیں۔ اور اسی طرح بھی اس کے بعد جو انسان جتنا زیادہ عبادت گزار ہے، پھر فرمایا درجے بدرجے انسان کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُونَ لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور فرمایا وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ تسبیح پڑھتے ہیں اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت صوبان خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت صوبان رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اے صوبان سجدوں کی کثرت کرو، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور جنت کا داخلہ بھی نصیب ہوگا، اور ہر سجدے پہ گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجہ بھی اللہ بلند فرما دیں گے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے سب سے زیادہ قریب انسان سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سجدے کے اندر جا کر دعا کرو اور اللہ کی ذات سے اس دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے کہ سجدے کے اندر جو دعا کی جائے وہ بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہ نہیں کہ انسان صرف اکیلا سجدہ ہی کرتا رہے، بلکہ سجدے سے مراد یہ ہے کہ انسان نوافل کی کثرت کرے۔ جب انسان نوافل کثرت سے پڑھے گا تو اس کے اندر سجدے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو جو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، فرمایا دعا مانگنا بھی آپ نفلی جو عبادات ہیں، نفلی سجدے ہیں، اس کے اندر تو مانگیں گے، لیکن جو فرائض ہیں، فرائض کے اندر جو دعائیں ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اسی کو آپ زیادہ مرتبہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرمایا اس کے اندر اور دعائیں نہیں مانگ سکتے۔ یہ جو دعاؤں کو حکم دیا گیا یہ نفل نماز کے اندر ہے۔ اور پھر نفل جو نماز ہے وہ فجر کی نماز کے بعد، طلوع فجر کے بعد، فجر نماز جس وقت فجر کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے فرمایا اگر ان اوقات کے اندر آپ نے دعا مانگنی ہے تو پھر سجدے نہ کریں، پھر اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اور اگر آگے پیچھے آپ کو موقع مل جاتا ہے تو پھر آپ سجدے کے اندر بھی چلے جا کر دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر اس کا تلقین فرمائی گئی۔ اور تین اوقات اور ہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو اور زوال کا وقت ہے، ان تین اوقات میں بھی 15-15 منٹ ہوتے ہیں کہ انسان کو نوفل نماز پڑھنے سے اور فرض نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ان تین وقتوں میں۔ تو اس لیے فرمایا اس کا انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب ابن آدم اس قرآن پاک کی جو ہم نے آخر میں آیت پڑھی، اس آیت کو پڑھتا ہے، پھر آیت کو پڑھنے کے بعد وہ سجدہ تلاوت کرتا ہے، سجدہ تلاوت کے بعد وہ سجدہ کرتا ہے، پھر شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے اس کی بجا آبری کی، سجدہ کیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا، اور اللہ کی ذات نے مجھے سجدے کا حکم دیا، مجھ سے نافرمانی ہو گئی، میں اس نے نافرمانی کی تو لہذا میرا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہو گیا۔ تو اس لیے یہ سجدہ تلاوت ہے، جو انسان جس نے اس آیت کو پڑھا یا جس نے سنا اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو کہہ کر سجدے میں چلا جائے گا اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی زیادہ مرتبہ پڑھ سکے پڑھے گا، پھر اس کے بعد اللہ اوپر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے نہ تو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھیں پھر رک جائیں، اور نہ ہی اسی کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر تشہد ہے، درود شریف، اسی طرح سجدے میں جائیں گے اور اسی طرح اللہ اوپر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا پھر اس کے اندر جو آپ کے اوپر واجب سجدہ ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن آپ ایک سے زیادہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، تو میری جو پچھلی نفل سجدے رہ گئے تو وہ جو واجب سجدے رہ گئے وہ ادا ہو جائیں۔ اور پھر اسی طرح بعض مرتبہ انسان قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، چارپائی میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، بڑ پہ بیٹھ کے یا کرسی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اب سجدے والی آیت پڑھی
تو فوراً کرنا واجب نہیں ہے، فرمایا جب انسان تلاوت مکمل کر لے پھر اس کے بعد جو ہے جتنے سجدے پڑے ہیں ان کو فرمایا ادا کر لے۔ بعض مرتبہ انسان سجدہ تلاوت کے والی آیت پڑھ لیتا ہے، اب وہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہے پھر وہاں سے اٹھے گا، پھر سجدہ کرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ جا کر بیٹھے گا، تو اس کے اندر مشقت ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا شریعت کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، اس لیے انسان اگر بعد میں بھی کر لے تب بھی اللہ رب العزت قبول ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، مجھ پر بھی ہم سب پر یہ سجدہ واجب ہو چکا ہے، ابھی میرے کا ٹائم باقی ہے تو اس سجدے کو بھی ادا کر لیجیے۔